اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلی نکالی گئی. صدر مملکت عارف الوی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شہ رگ ہے، اس بات کو وہ ثابت کر رہے ہیں. میں محترم علی گیلانی کا اس نعرے کے اعتبار سے کہ کشمیر ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اس حوالے سے اس کو ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد اب دنیا میں مختلف انداز سے بات پہنچ رہی ہے. 2019 میں 5 اگست کو جس طرح سے ہندوستان نے اپنے آئین کو تبدیل کیا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کا آئین ہے، مگر اس میں کشمیر کا لفظ بھی ہم پسند نہیں کرتے. مگر اس میں جب اس آئین کے اندر انہوں نے تبدیلی کی تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی رودات کی خلاف ورزی کی، انہوں نے چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی، انہوں نے سارے یونائٹڈ کاؤنسل کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریگولیشنز، ریزولوشنز اور یو این چارٹر کی خلاف ورزی کی. اپنے وعدوں کو مزید گندا کرتے رہے جو دھوکہ دہی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ کرتے رہے ہیں. ہمیں ان کے آئین سے کوئی سروکار نہیں، مگر کبھی تھا نہ کبھی ہوگا نہ رہے گا. آزادی کشمیر کے اندر یہ جو جدوجہد ہے جس کے اندر وہ آبادیوں کا محاصرہ کرتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو فالس انکاؤنٹرز میں مارتے ہیں، محاصرہ کرتے ہیں، قیادت کا محاصرہ کیے رکھتے ہیں تاکہ قیادت بھی جو کشمیری قیادت ہے وہ بھی باہر نکل کر لوگوں کے غم میں بھی شریک نہ ہو. علی گیلانی صاحب کو ہاؤس اریسٹ میں کتنا عرصہ رکھا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت بھی لوگوں کو بتائی نہیں کہ کہاں پر دفنانا چاہتے ہیں، کہاں پر دفنائی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ ظلم دیکھنا چاہیے. پچھلے 70 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے، تو پاکستان دنیا کو چیلنج کرتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کب تک یہ ظلم چلے گا. پاکستان نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا، وہاں پر نہرو صاحب قلعہ بازیاں کھاتے ہوئے گئے اور انہوں نے التجا کی کہ سیز فائر کر دو، ورنہ جس انداز سے کشمیریوں نے اپنا چھوٹا حصہ، کچھ حصہ آزاد کر لیا تھا، یہ باقی حصہ آزاد کر لیں گے. ہر چیز مانی اس دن. اور پاکستان نے بھی یہ یقین کیا کہ یہ اقوام متحدہ تازی بنی ہے، دنیا ہم سے وعدہ کر رہا ہے تو ہم ان کی باتوں میں اور ان کے وعدوں میں ہم بھی آئے. مگر حال یہ ہے دنیا کا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا کے مظالم کے اوپر آنکھ میچی ہوئی ہے. حال یہ ہے دنیا کا کہ وہ تجارت اور طاقت کی بنیاد پر، موریلٹی اور اقدار کی بنیاد پر دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رہتی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا اور مسلمان دنیا کا مستقبل ہے کہ اقدار کی بنیاد پر دنیا پکار کر کہہ رہی ہے. صرف کشمیر کے عوام نہیں، دنیا کے سارے پسے ہوئے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ، کچھ لوگ، کوئی مسلمان کیوں نہ آئے آگے جو لوگوں کو امن دے. جس طرح سے ظلم فلسطین کے اندر ہے، جس طرح سے ظلم کشمیر کے اندر ہے، بڑی مثالیں ہیں کہ دنیا آنکھ بند کیے ہوئے ہے اور چھپاتی ہے ان باتوں کو. تو میرے کشمیری بھائیوں نے 9 لاکھ فوج وہاں پر موجود ہے، 30 لاکھ کشمیری بھائیوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے کے لیے 9 لاکھ بھارتی افواج وہاں موجود ہے. کسی قانون کے تحت نہیں، گھروں کی تلاشی لیتے ہیں، آرگنائزڈ، انسٹیٹیوشنلائزڈ زنا بالجبر کرتے ہیں. میں ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں کے ساتھ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، پیلٹ گنز کا استعمال کیا، دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوا، ہزاروں کو انہوں نے نابینا کیا. میں چیلنج کیا تھا میں نے انڈیا کو جب پہلی مرتبہ انہوں نے استعمال کی کہ انڈیا کے کسی اور خطے میں بھی تو لاقانونیت ان کے مطابق ہوگی، وہاں استعمال کر کے بتاؤ. نہیں کیا. یہ مشورہ لیتے ہیں ان قوموں سے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا ایک پہاڑ الگ ڈھایا ہے، ان سے مشورہ لے کر کشمیری بھائیوں کو مزید پامال کرتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتے ہیں، بند کر رکھتے ہیں. سالوں دہائیوں سے کچھ لیڈران کو بند کیا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے.
میں ہماری بچیاں آرگنائز گینگ ریپ کرتے ہیں، آرگنائز انداز سے، سب کتنی بیوائیں ہیں وہاں پر، پوری نسلیں، پوری معیشت تباہ ہو گئی ایک پرامن خطے کی، ایک خوبصورت خطے کی، جنریشنز تباہ ہو گئی، مجبور ہو گئے لوگ ہتھیار اٹھانے پر۔ اور میں انڈیا کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان امن کے پرامن انداز سے پورا موقع دے رہا ہے دنیا کو کہ یہ مسئلہ حل ہو، مگر یہ بھی سوچ لیں کہ پاکستان ہمیشہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا۔ میں کوئی اس کی گارنٹی ہم دے ہی نہیں سکتے۔ پاکستان، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ لوگ، یہ ریئل اسٹیٹ نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اعتبار سے، یہ دلوں کے آپس میں محبتیں ہیں، یہ دلوں کی دھڑکنیں ہیں، کوئی یکساں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ توجہ دے۔ ہندوستان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سارے کام اپنے انڈیا کے اندر بھی یہی حرکت کر رہا ہے۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بچیوں کو جو حجاب کر کے اسکولوں میں جاتی تھی ان کو بھی اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے، اسکول ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو جس انداز سے ہندوستان اپنے اندر آگ لگا رہا ہے، ماچس کی تیلی پھینک رہا ہے کہ 15 یا 20% وہاں جو مسلمان ہیں وہ کس دن اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر بھی اس کا بھی پاکستان پر الزام لگائے گا۔ مگر میں ہندوستان کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ سب پاکستانیوں کی طرف سے کہ جس انداز سے بالا کوٹ پر اس نے حملہ کیا اور جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، کبھی پاکستان کی طرف دیکھنا نہیں، ہم وہ آنکھ نکال دیں گے، ہاتھ مت اٹھانا، ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ پاکستان نے کر کے دکھا دیا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی طرف وہ اس انداز سے تو دیکھے بھی نہیں، اور پاکستان بھی منتظر ہے اس بات کا کہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق، ریزولوشن کے مطابق استصواب رائے کے تحت لوگوں سے آزادانہ رائے لی جائے اور وہاں پر اس کا ریزولوشن ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو پریس کے لیے کھولا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز جا کر وہاں دیکھیں اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ کتنا پرامن ہے۔ پچھلے ہی دنوں کشمیر پریمیئر لیگ کر کے، کرکٹ لیگ کر کے یہ دکھا دیا کہ کتنا پرامن ہے، وہاں ذرا کوئی بھی کام کر کے دکھائیں۔ وہاں ڈیموگرافک چینج کی میں مذمت کر رہا ہوں کہ یہ تقلیل آبادی کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کہ وادی کے باہر کے لوگوں کو لا کر آباد کیا، یہ ڈیموگرافک چینج دنیا میں کہیں آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کشمیر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس نعرے کے ساتھ کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اس نعرے کے ساتھ کہ ہمارا دل انہی کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم کبھی پیچھے ہٹے نہیں، کبھی پیچھے انشاءاللہ کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں چند سالوں کے اندر یہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد میں یوم یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ صدر عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، دنیا میں جو کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مختلف انداز میں دنیا میں اس کی بات پہنچائی جا رہی ہے۔ بھارت نے اپنا آئین تبدیل کیا، وہ اس کے اپنے آئین کا معاملہ ہے، مگر اس آئین میں جو کشمیر کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ بھارت نے عالمی قوانین کو بھی مسلسل برباد کیا ہے، 30 لاکھ کشمیریوں پر 9 لاکھ فوج لگا دی گئی، کس طرح سے وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔